بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نالج ود اسکالرز میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ایک بہت ہی معروف و مشہور شخصیت ہمارے مہمان بنے ہیں اور ان کا تعارف ہے جناب پروفیسر محمد ثناء اللہ تونسوی صاحب، جو کہ خطابت کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں اور عرصہ دراز سے اپنی علمی خدمات بھی مختلف اداروں میں پیش کر رہے ہیں۔ فیصل صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فیصل صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے اس پلیٹ فارم کے لیے ٹائم نکالا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آج کا ہمارا ناظرین جو موضوع ہے وہ ہے شان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پروفیسر صاحب، شان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے ہمارے ناظرین کو کچھ علمی ملفوظات آپ پیش کریں۔ سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے تعارف کے حوالہ سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر بہت شکریہ آپ کا، مجھے جیسے کم علم بندے کو آپ نے موقع دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جو کہ تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ بچہ بچہ اور ہر فرد انہیں جانتا ہے۔ ان کے تعارف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سیدہ طیبہ خاتون جنت کے لخت جگر تھے، مولا کائنات کے لخت جگر تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود انہیں گڑتی عطا فرمائی سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں خود تکبیر کی اور آپ نے خود ان کی تربیت کی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام حسین وہ شخصیت ہیں کہ جن کے کان مبارک میں اللہ کے نبی نے اذان دی۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اور حضرت امام حسین کا اگر آپ نام دیکھیں تو اس سے پہلے اس دنیا میں جب سے یہ دنیا اللہ نے پیدا کی ہے، نہ حسن کسی کا نام تھا نہ حسین کسی کا نام تھا، سبحان اللہ، واہ۔ اور ان کا مادہ ہے حسن سے، اور یہ وہ نام ہے حسن اور حسین کہ جن کے کردار میں بھی خوبصورتی ہے، جن کی سیرت میں بھی خوبصورتی ہے، جن کی شکل میں بھی خوبصورتی ہے۔ آپ جس طرف بھی دیکھیں ان کی ہر چیز میں اللہ نے خوبصورتی رکھی ہے، یعنی ہر ادا میں ہر ادا۔ اللہ نے ان کی خوبصورتی۔ بلکہ مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو یاد لکھا ہے کہ اگر آپ سینے سے سر تک دیکھیں، امام حسن کو کھڑا کریں تو شکل مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ، اور سینے سے لے کر پاؤں تک دیکھیں تو امام حسین شکل مصطفیٰ ہے، اور اگر دونوں کو کھڑا کر دیں تو پوری شکل مصطفیٰ بنتی ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر اکیلے سیدہ طیبہ خاتون جنت کو کھڑا کر دیں تو وہ اکیلی شکل مصطفیٰ بنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جو شخصیات ہیں وہ آقا کریم علیہ السلام کی تشبیہ ہیں، مشابہ ہیں۔ بالکل۔ فیصل صاحب، قرآن کریم سے محبت اہل بیت کے حوالہ سے ہمیں کوئی قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیات نازل کی ہیں اہل بیت کے حوالے سے، بے شمار آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں نازل کی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا مگر اہل بیت کی محبت، مودت۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تبلیغ کی اور کئی لوگ جو کہ ذاتی دشمن تھے وہ اسلام میں داخل ہو گئے، تو صحابہ نے مشورہ کیا، یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، آپ ہمیں دین کی تبلیغ کرتے ہیں اور آپ نے ہمیں کفر کے اندھیرے سے نکال کے ایمان کی روشنی عطا فرمائی، ہم چاہتے ہیں کہ ماہانہ آپ کے لیے کچھ مقرر کر دیں، آپ کی خدمت کر دیا کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دی۔ رب نے فرمایا صحابہ حضور کے غلاموں، حضور کو تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، حضور کے صدقے سے تو اللہ پوری کائنات کو دے رہا ہے، سبحان اللہ۔ ساری حضور کا صدقہ کھا رہی ہے۔ ہاں اے محبوب ان کو یہ بتا دو کہ لا أسألكم علیہ اجر، میں اس تبلیغ اور تمہیں ایمان کی طرف راغب کرنے کی جو قیمت ہے یا تمہیں دین سکھانے اور قرآن سکھانے کی جو ہے وہ میں تم سے کوئی دنیا نہیں طلب کرتا، بلکہ میں ایک چیز کا سوال کرتا ہوں کہ تم اس کے بدلے میرے اہل بیت سے مودت کرو، الا المودۃ فی القربی، یعنی پوری تبلیغ پر اہل بیت کی مودت کے حد تک، اور محبت نہیں کہا مودت کہا۔ محبت اور مودت میں کیا فرق ہے ذرا ہمارے سامنے؟ محبت وہ ہوتی ہے کہ جس کے بغیر آپ کو جیسے بھی محبت ہے، جتنی زیادہ بھی محبت ہو لیکن آپ اس کے بغیر جی سکتے ہیں، دنیا میں رہ سکتے ہیں،
لیکن مودت وہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو اتنی انس ہو جائے کہ آپ ان کے بغیر زندہ ہی نہ رہ سکیں. اس طرح بڑی مثال مشہور ہے کہ اس طرح مچھلی ہے. اب مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت نہیں ہے، مودت ہے، کیونکہ مچھلی پانی میں رہ بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. اگر اس کو پانی سے باہر نکالے مچھلی زندہ نہیں رہے گی. تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اہل بیت سے محبت نہیں ہے بلکہ مودت ہے کہ تم اتنی حد تک ان سے پیار کرو کہ تم ان کے بغیر زندہ ہی نہ رہ سکو. واہ جی واہ، بہت کمال آپ نے اس کو پروفیسر ڈیفائن کیا ہے. اور اگلا جو میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ اہل بیت سے جو محبت ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اگر آپ 2-3 جملوں میں ہمیں بتا دیں. اس کی بے شمار اہمیت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی کئی احادیث طیبہ بھی اس کے لیے شاہد ہیں. خود حضور فرماتے ہیں جس نے حسین سے محبت کی، حسن سے محبت کی، اس نے مجھ سے کی، اور جس نے مجھ سے کی اس نے خدا سے کی، اور جس نے ان سے نفرت کی اس نے مجھ سے کی، اور جس نے مجھ سے کی اس نے خدا سے کی. مطلب یہ ہوا کہ امام حسین سے محبت یہ پہلی سیڑھی ہے محبت مصطفیٰ کی، اور محبت مصطفیٰ سیڑھی ہے محبت خدا کی. یعنی کہ جب امام حسین سے آپ کو محبت نہیں ہے تو آپ کو نہ حضور سے محبت ہو سکتی ہے نہ خدا سے محبت ہو سکتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت بھی انسان کو تب حاصل ہوتی ہے جب انسان کو امام حسین کی محبت حاصل ہوتی ہے. کمال کر دیا. یعنی امام حسین کی محبت سے محبت رسول ملتی ہے، اور محبت رسول سے محبت الہی ملتی ہے. پروفیسر صاحب اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کا جو اسکول آف تھاٹ تھا، جو نظریہ تھا، اس نظریے کو تھوڑا سا مختصر ہمارے سامعین کے سامنے بیان کرے تاکہ پتہ چلے مختصر الفاظ میں کہ امام حسین کا نظریہ کیا تھا اور یزید کا نظریہ کیا تھا، اور ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے. امام حسین کا نظریہ یہ تھا کہ آپ نے یہ اپنی زندگی میں بالخصوص کربلا میں یہ ثابت کر دیا کہ دین کے لیے اور اسلام کے لیے اور دین بچانے کے لیے اگر آپ کو جان بھی دینی پڑے تو حق پہ ڈٹ جاؤ. جب حق بھی کی بات آ جائے تو پھر آپ حق پہ ہیں تو پھر اس سے آپ جان دینے سے گریز نہ کریں. اور امام حسین نے حق پہ ڈٹ کے، اور اس لیے تو حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ آپ جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق ہے. اس وقت یزید کی حکومت امام حسین ڈٹ گئے اور آپ نے جانیں قربان کر دی، اور یزید کا فلسفہ صرف حکومت تھی اور اقتدار تھا، اور اقتدار کے پیچھے اس نے یہ ثابت کیا کہ اگر نواز رسول کو بھی شہید کرنا پڑے تو اس نے گریز نہیں کیا. یعنی اقتدار ایک ایسی چیز ہے کہ انسان نسبت مصطفیٰ سے بھی منہ موڑ لیتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے. وہ یزید نے یہ فلسفہ دیا. یعنی یزید کا فلسفہ دنیاوی حرص اور لالچ تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا جو فلسفہ تھا وہ رضائے خدا تھا، دین کی بقا تھا، رضائے خدا، تاکہ دین محفوظ ہو جائے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے تھی. اس لیے تو میں آخر میں کہوں گا امام زین العابدین جو کہ اس کربلا میں واحد خاندان مصطفیٰ سے جو مرد تھے، جو کہ بچے تھے، جب امام ظہری جو ان کے شاگرد تھے، جب دوبارہ امام حسین کو امام زین العابدین کو بیڑیاں اور ہتھکڑیاں لگائی گئی کربلا کے بعد، پھر تو آپ نے ایسے کیا تو وہ زنجیریں بھی ٹوٹ گئیں، بیڑیاں بھی ٹوٹ گئیں اور لوہے بھی ٹوٹ گئے. امام ظہری نے کہا کہ یہ طاقت آپ نے کربلا میں کیوں نہیں دکھائی؟ ایک جھٹکے سے وہ زنجیریں بھی ٹوٹی ہیں اور بیڑیاں بھی ٹوٹ گئی، پاؤں سے آپ آزاد ہو گئے. اگر آپ چاہتے تو یہ طاقت تو کربلا میں دکھا سکتے تھے. امام زین العابدین نے بڑا پیارا جملہ فرمایا طاقت وہاں بھی تھی لیکن وہاں ہم رب کی رضا پہ راضی تھے. واہ واہ سبحان اللہ. اللہ کی رضا یہی تھی کہ اللہ چاہتا یہ تھا کہ ہم دین کے لیے قربان کر کے یہ ثابت کریں کہ نبی کی اولاد نے بھی دین کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے. سبحان اللہ. اگر امام حسین اس وقت یزید کی بیعت کر لیتے تو یہ لوگوں کو ایک بہانہ مل جاتا کہ جب حق کی بات آ جائے تو تم اس کے آگے جھک جاؤ. امام حسین نے نہ جھک کر یہ ثابت کر دیا کہ ہمیشہ اسلام بچانے کے لیے اور حق کے آگے کے لیے ڈٹنا بھی پڑے تو ڈٹ جاؤ اور جان بھی دینی پڑے تو دے دو. اس لیے کیونکہ ان کو تربیت مصطفیٰ کی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لعاب دیا تھا. تو جس کے اندر حضور کا لعاب چلا جائے تو پھر خود اندازہ کر لیں کہ وہ کبھی کیسے وہ باطل کے آگے جھک سکتا ہے. یعنی اوورآل ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ امام حسین کے پورے خانوادے نے، پورے خاندان نے اللہ کی رضا کو تسلیم کی. جب انسان اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اسے مقام عطا کرتا ہے اور آخرت میں. پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس قیمتی وقت میں سے ہمیں اپنا وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے.
جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔